بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، بڑی خبر، بریکنگ نیوز، اور بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان، ان کی جانب سے غیر ملکی ادارے کو اہم ترین انٹرویو، تہلکہ خیز انٹرویو۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی موجودہ آرمی چیف کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ حکومت ہر صورت میں اپریل میں انتخابات کرانے پر مجبور ہو جائے گی۔ اور بھی اہم ترین انکشافات کیے عمران خان نے اپنے اس انٹرویو میں، لیکن یہ انٹرویو کس ماحول میں دیا گیا، آج کے اس انٹرویو کی کیا اہمیت ہے، پہلے آج کی چند بڑی اپڈیٹس۔ جناب، سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ کہ روپے کی قدر میں گراوٹ کے باعث پاکستانی معیشت سے متعلق خدشات میں شدید اضافہ ہو گیا ہے۔ جتنے بھی پاکستان کے معاشی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے برے معاشی حالات کے باعث معاملات بڑی تیزی کے ساتھ بگڑنے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور مارچ کے مہینے میں کچھ خفیہ قوتوں کی جانب سے پاکستان میں معیشت کو بنیاد بناتے ہوئے فساد پھیلانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس بات کا اظہار جو سینئر تاجر حضرات ہیں، سرمایہ کار ہیں، ان کی جانب سے گورنر اسٹیٹ بینک ایک تقریب میں موجود تھے، وہ ہم کھلم کھلا جو ہے ان سے بات چیت کے دوران بھی کیا گیا، وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت جناب صورتحال یہ ہے کہ روپے کی قدر میں مارکیٹ کی توقعات سے بھی زیادہ تیز رفتار گراوٹ اور کمی کے باعث ملک کی معاشی صورتحال سے متعلق خدشات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور آنے والے ہفتوں کے دوران ضروری اشیاء کے درآمدی بل کی ادائیگی کی صلاحیت پر شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پاکستان کا درآمدی بل بھی جو ہے وہ ادا نہ کرنے کی طرف معاملات جا رہے ہیں، اور رپورٹ بتاتی ہے کہ شرح تبادلہ بنیادی طور پر مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں کمی کی وجہ سے سخت متاثر ہوئی، جو کہ سکڑ کر تقریباً 10 سال کی کم ترین شرح $4 ارب پر آ گئے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی سیاسی بے یقینی ہے، تشویشناک معاشی اشاریوں کے باعث شدید گراوٹ اور مندی کا شکار ہے، اور منگل کے روز یہ 3.5% کمی کے بعد 38,342 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ اور کرنسی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے روپے کو کنٹرول کرنے کے باوجود اس کی قدر میں کمی ہو رہی ہے، اور منگل کو روپیہ ڈالر کے مقابلے میں $228.66 پر بند ہوا۔ بینک خود $229 کے اندر اس کو بیچتے رہے۔ اوپن مارکیٹ میں یہ قیمت 250 سے کہیں زیادہ ہے، اور شاہد صدیقی اور دیگر جو معیشت دان ہیں، غیر جانبدار، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو اصلی قیمت ہے، اگر اس کے اوپر جو ہے وہ مصنوعی طریقے سے نہ روکا جائے تو یہ لگ بھگ تقریباً $300 کے قریب ہے، اور ڈالر کی قلت کے باعث سینٹرل بینک اور اوپن مارکیٹ میں ریٹ میں اس قدر زیادہ فرق پیدا ہو گیا ہے، جس سے معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس نمایاں فرق کے باعث قانونی بینکنگ چینل سے آنے والی جو ترسیلات زر ہیں اس کو بھی گرے مارکیٹ کی جانب موڑ دیا گیا ہے۔ اور جناب بینکرز یہ بات خوب سمجھتے ہیں کہ ملک میں جلد ہی بنیادی اشیاء خورد و نوش کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی بھی قلت ہوگی، اور سینئر بینکر کا یہ کہنا ہے کہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں بڑی کمی نے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، کاروباری جو اعتماد ہے اس کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور حالات بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ اور آگے چل کر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈالر کی قلت آئندہ سے 2 سے 3 ماہ کے اندر پیٹرول اور ڈیزل کی راشننگ کا باعث بن سکتی ہے، جس سے تجارت، صنعت اور زرعی شعبے کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فصل کی کٹائی کے سیزن میں ڈیزل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ معاملات جو نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں۔ ڈالر پاکستان کے لیے اہم ہے۔ جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے، IMF کے ساتھ بات چیت کی بحالی اور قرض رول اوور کی شکل میں چین کی مدد کا بھی پاکستان منتظر ہے، لیکن سر دست کوئی امید بر نظر نہیں آتی۔ اسی ماحول کے اندر گورنر اسٹیٹ بینک نے خود کہہ دیا آج تاجروں کو کہ اگر درآمد کنندگان ڈالر کا بندوبست خود کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا انہیں اجازت دے دی، اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں خطاب کیا گورنر نے، اور انہوں نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے سبب ہمیں کچھ اقدامات جو ہیں وہ کرنے ہیں۔ یہیں پر جو تاجر ہیں وہ پھٹ پڑے، اور تاجروں نے یہ کہا کہ جس قسم کے حالات ملک کے بنا دیے گئے ہیں، مارچ کے مہینے میں فسادات جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی بیک گراؤنڈ کے اندر پھر عمران خان کی جانب سے اہم ترین ایک فیصلہ، عمران خان نے معاشی ماہرین کو طلب کر لیا، تجاویز پیش کرنے کی انہیں ہدایت کر دی،
اور ملکی صورتحال میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ معاشی ٹیم میں شوکت ترین ہیں، تیمور سلیم جھگڑا ہیں، حماد اظہر سمیت دیگر معاشی ماہرین ہیں۔ پی ٹی آئی کے منشور میں بھی اکنامک پیپرز کی تجاویز کو شامل کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی انتخابی مہم میں عوام کو اس معاشی بحران سے نکلنے کا حل بتائے گی۔ ملکی اور بین الاقوامی جو غیر جانبدار ذرائع ہیں ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ عمران خان پاکستانی معیشت کو درست ٹریک کے اوپر لے آئے تھے اور اب بھی اگلے انتخابات کے اندر اگر عمران خان جیتتے ہیں، جو کہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے دیوار کے اوپر، تو اگر ان کا راستہ نہ روکا گیا غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے، تو وہی پاکستانی معیشت کو اس گرداب سے نکال سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آنے والا وقت موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے باعث پاکستان کے لیے بڑا ہی خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ اسی دوران پھر یہ جو مارچ میں فسادات کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، تازہ ترین اپڈیٹ یہ بھی سامنے آئی کہ رانا ثناءاللہ کو نواز شریف نے لندن طلب کر لیا۔ بظاہر میڈیا کے رپورٹس تو یہی جاری کی گئیں کہ جو پنجاب کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑا نواز لیگ کو، قومی اسمبلی کے اندر کیوں کر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکی، اعتماد کا ووٹ کیسے پرویز علیہ حاصل کر پائے، اس کی وجوہات جاننے کے لیے اور اگلے انتخابات کی تیاریوں کے لیے پارلیمانی بورڈ بنانے کے لیے نواز شریف نے رانا ثناءاللہ کو طلب کیا۔ لیکن ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کو پنجاب کے اندر خاص طور پر حالات خراب کرنے کے حوالے سے کچھ اہم ترین ٹاسک دیے جانے کا امکان ہے۔ ماضی میں بھی رانا ثناءاللہ اس قسم کے کئی وارداتیں ڈال چکے جس کے باعث ملک کے اندر، پنجاب کے اندر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال متاثر ہوئی، اور اس حوالے سے ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے ان کا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں بارہا ثبوتوں کے ساتھ ان کا یہ جو ریکارڈ ہے وہ عوام کے سامنے پیش کرتے رہے۔ تو یہ ہے جناب وہ صورتحال کہ جس صورتحال کے اندر پھر ایک اور جو ہے وہ میڈیا رپورٹ بھی سامنے آئی، کچھ ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ نواز لیگ کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے نواز لیگ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور شاہد خاقان عباسی مفتاح اسماعیل کو ہٹانے، ملکی معیشت جو خراب ہے اس صورتحال سے، اور گزشتہ 8 ماہ کے دوران خود کو سائیڈ لائن کیے جانے پر جو ہے وہ نالاں ہیں۔ میڈیا رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے کراچی میں 3 اجلاس کیے، نئی جماعت جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں، مفتاح اسماعیل بھی ان کے ساتھ ہوں گے، پنڈی ریجن کی انہیں حمایت حاصل ہے، نواز لیگ کے 15 MNAs بھی ان کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف جو سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہیں کھل کر پارٹی پالیسی کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں بتایا کہ وہ جلد مستقبل کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے۔ نواز لیگ IMF کے حوالے سے صحیح فیصلے نہیں کر پا رہی۔ دوسری جانب جو غیر جانبدار سیاسی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یقیناً یہ ایک بڑی خبر ہوگی اگر شاہد خاقان عباسی ایسا کرتے ہیں، لیکن ان کے خیال میں شاہد خاقان عباسی اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ وہ خود کو نواز لیگ، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کی غلامی سے علیحدہ کریں۔ ہاں اسی طرح جو ہے وہ معاملات چلتے رہے کہ گئے بگئے وہ تنقید بھی کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا سیاسی مستقبل بھی نواز لیگ کے اندر بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ اس ماحول کے اندر عمران خان کا غیر ملکی میڈیا کو BBC کو دیا گیا یہ انٹرویو انتہائی اہم، جس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ نئے آرمی چیف کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں، حکومت اپریل میں الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائے گی۔ پیشگوئی کی عمران خان نے بڑے ہی دو ٹوک انداز میں کہ اس وقت جو نئی فوجی قیادت ہے ان کے ساتھ تو ان کا کوئی ریلیشن شپ نہیں، لیکن انتخابات ہر صورت اپریل میں کرانے ہوں گے اس حکومت کو۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے کچھ روز کے وقفے سے پنجاب اور پھر خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نگران حکومت کے قیام کے لیے مشاورت کا حصہ بننے کا بھی انہوں نے اندیا دے دیا ہے، اور اس وقت تو معاشی اور ملکی بہتری کے لیے وہ حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ملک میں فی الفور نئے انتخابات کی تاریخ دی جائے۔ عمران خان نے کہا کہ آج تک کون سا ایسا سیاسی رہنما آیا ہے جو اپنی حکومت گرا دیتا ہے، جو کہ 70% پاکستان ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا یہ حکومت آکشن کے ذریعے آئی ہے۔ جو موجودہ PDM کی حکومت ہے وہ آکشن کے ذریعے آئی ہے، الیکشن کے ذریعے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی حکومت ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے آئی، جس نے 25 کروڑ روپے دے کر لوگوں کو خریدا۔ جنرل باجوہ نے ان کی مدد کی انہیں ہمارے اوپر بٹھانے کے لیے۔ انہوں نے 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز معاف کروائے، ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ کبھی پاکستان کے معاشی حالات ایسے نہیں تھے، ایسے نہیں رہے جیسے آج کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی حل ہے تمام مسائل کا، صاف اور شفاف انتخابات۔ جب تک پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے، یہ نہ اندر سے کوئی سرمایہ کار کاروباری شخصیت ان پر اعتماد رکھتا ہے، نہ باہر سے کوئی ان پر اعتماد رکھتا ہے۔ ملک کی موجودہ جو معاشی صورتحال ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے۔ جو تاجر
پھٹ پڑے گورنر اسٹیٹ بینک کے سامنے، وہ اس بات کا ثبوت ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم ایک دلدل میں ڈوبتے جا رہے ہیں، سری لنکا جیسی صورتحال سے بچانے کے لیے حل ایک ہی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنی 2 حکومتیں گرائی ہیں۔ اور اس کے بعد جناب ملک کے سیاسی تجزیہ نگاروں کا بھی یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اگست میں اگر جو ہے وہ عام انتخاب چاہتی تو پھر جو ہے وہ ہر صورت چپ کر کے بیٹھ جاتی، لیکن جو ہے وہ اس وقت جو عمران خان نے جو دلیرانہ اقدامات کیے ہیں ان سے یہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور پک رہا ہے۔ اور حکومت جو دعویٰ کرتی ہے کہ اکتوبر کے اندر انتخابات ہوں گے، قومی اسمبلی مدت پوری کرے گی، ایسا نہیں لگتا۔ حکومت کو دباؤ میں لانا کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ انہوں نے قانون کی بالادستی کی دھجیاں اڑا دی ہیں، یعنی اپنے آپ کو قانون کے اوپر کر دیا ہے، ساری چوری معاف کروا دی ہے۔ یہ وہ کیسز ہیں جو ان کے اپنے ادوار کے اندر بنے تھے، شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری، مریم نواز، یہ سب بچ گئے، ان پر سارے کیسز ختم ہو گئے۔ یہ جتنی دیر اور چاہیں گے ان کا مقصد اپنے اوپر کیسز ختم کرنا ہے۔ اس وقت 2 مہینے بھی بہت دور لگ رہے ہیں۔ آپ نے اگست کہا، عمران خان نے بی بی سی کو جواب دیا کہ آپ نے اگست کہا، مگر میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ جس طرح ہماری معیشت گر رہی ہے، ہمارے 4 ارب ڈالر کے ذخائر رہ گئے ہیں، بندرگاہ پر 4 ارب کی چیزیں پڑی ہیں جو اٹھا نہیں سکتے کیونکہ درآمدی بل ہم جو ہے وہ کلیئر نہیں کر سکتے، ڈالرز نہیں ہیں، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں ان کے 2 ماہ اور گزارنا بھی مشکل لگ رہا ہے، اور آپ بات کر رہے ہیں اگست کے مہینے تک کی۔ میری یہ پیشگوئی ہے کہ جو بھی ہو جائے یہ حکومت ہر صورت اپریل کے اندر الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائے گی۔ اپریل 2023 میں عام انتخابات کا ہونا اس لیے بھی ہوگا کہ ٹھیک 1 سال پہلے یہ کچھ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک 1 سال پہلے اسی مہینے قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کی گئی تھی اور ان کی حکومت چلی گئی تھی، یعنی وہ گزشتہ 1 سال سے پورے ملک میں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور اگر اپریل کے مہینے کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو گویا اس حکومت کو، موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کو پورا 1 سال ملے گا، اور اس پورے 1 سال کی جو اس حکومت کی کارکردگی ہے وہ ہے جناب آپ کے سامنے۔ سابق وزیر اعظم نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگایا کہ وہ نون لیگ کے وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ پرویز الہی کے متعلق عمران خان نے کہا کہ پرویز الہی پر اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور لگایا کہ وہ نون لیگ کے وزیر اعلیٰ بن جائیں یا وزارت اعلیٰ عمران خان کے کہنے کے باوجود نہ چھوڑیں۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا ہم اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے، مگر پرویز الہی نے ہم سے وفاداری نبھائی،